جتنے بھی سرکلز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے خلافت کو تو ساتھ ساتھ فوراً لوگوں کو یہ بھی ڈسکس کریں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ ہے، یہ بھی راست مدینہ ہے، یا یہ لوگ اس فلسطین اور اسلام کے نام کو استعمال کر کے اپنی پیٹی پالیٹکس کر رہے ہیں. کیا اتنے اہم دینی فریضے کے نام کو اس قسم کے چیپ پروڈکٹس کے ساتھ جوڑنا شرعی طور پہ آپ کہہ لیں یعنی فقہی اعتبار سے اور کلچرلی بھی کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دس کوڈ بی اندر ریاست مدینہ پروجیکٹ. یا آپ کو ایک بزنس مین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس لفظ کو اٹھائے سوائے ان کے بزنس انٹرسٹ کو پورا کرنے کے کہ ان کو سیلز مل جائیں گے اس ورڈ کی وجہ سے، اس کے علاوہ خلافہ پروجیکٹ اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن اس کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑی گھناؤنی اٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے ٹو ڈائیورٹ اوے اینڈ ڈی سینسٹائز سنسیئر آنیسٹ مسلم. ملک کے اندر اس وقت آپ کو فلسطین کا جھنڈا پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. جس ملک کے اندر آپ کو ڈنڈے پڑتے ہیں، جس ملک کے اندر آپ کے سینیٹر صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جب جا کے صرف فلسطین کا نام لیتے ہیں، القدس کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے، تو ان کو نہ صرف ڈنڈے مارے جاتے ہیں بلکہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. بات خلافت کی ایکچوئل اس سے پہلے کہ ٹرین آئے اس سے پہلے ایک فیک بوگی کو، ایک فیک ٹرین کو رنگ کر کے خلافت لکھ کے اس کو شاید پلیٹ فارم پہ لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریاست مدینہ میں کیا ہوا؟ کیا ریاست مدینہ بھی ایسا ہی ایک پروجیکٹ نہیں تھا؟ سعد نذیر صاحب کو ایز پرائم منسٹر سعد نذیر دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. پروڈکٹ جو ہے نا کسی گلی کے نکر کے بندے نے نہیں لانچ کیا، یہ ایک بندے نے لانچ کیا، ایک کمپنی نے لانچ کی ہے جو کہ اس وقت پی آئی اے کو بڈ کر رہی ہے. جو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ اکثر خلافت کی بات کرتے ہیں اور ریسنٹلی جو ہے وہ خلافت کے نام سے ایک کولا لانچ ہوا ہے، ایک ڈرنک، سافٹ ڈرنک لانچ ہوا ہے پاکستان میں. تو آپ یقیناً بڑے خوش ہوں گے کہ خلافہ کا ورڈ جو ہے وہ مین اسٹریم ہو رہا ہے. آپ نے تھوڑا سا ہلکا لے لیا، اس کا مطلب ہے میری ساری گفتگو کو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں یا بلکہ امت جس چیز کو چاہتی ہے، جس چیز کو اپنے مسائل کا حل سمجھتی ہے، اگر اس کے نام کی کوک لانچ ہو جائے یا اس کے نام کا کوئی اور پروڈکٹ لانچ ہو جائے تو بس آپ کے خیال میں ہمارے زخموں پہ مرہم کا کام کرے گا وہ؟ ایٹ لیسٹ ون اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور از اٹ؟ ویل دیٹس ڈیبیٹیبل میرے خیال میں، اینڈ دیٹس مے بی وائی وی آر ہیئر ٹوڈے کہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں اور اس کو ڈسکس کریں. تو دیکھیں دیر آر آرگیومنٹس ٹو بوتھ سائڈس. آف کورس آئی ہیو این اوپینین، اس کی طرف میں آ جاؤں گا آخر میں، لیکن بات یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی آرگیوڈ جیسا آپ نے کہا کہ دس از این اٹیمپٹ ٹو نارملائز اینڈ پاپولرائز دا ٹرم اینڈ دا کانسیپٹ آف خلافہ. ٹھیک ہے، لیکن آئی ہیو مائی سیریس ریزرویشنز آن دیٹ. لیکن سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کروں کہ دیکھیں اس سب میں ایک ڈسکشن اسکالرس کی ہے، اینڈ آئی ریئلی ریکویسٹ اینڈ انوائٹ اسکالرس ٹو ڈو دیٹ ڈسکشن. اور وہ یہ ہے کہ کیا اتنے اہم دینی فریضے کے نام کو اس قسم کے چیپ پروڈکٹس کے ساتھ جوڑنا شرعی طور پہ آپ کہہ لیں یعنی فقہی اعتبار سے اور کلچرلی بھی کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ تو اسلام کے شاعر ہے نا. ٹھیک ہے، یس دیر از این آرگیومنٹ کہ آپ نے ہر دوسری دکان کا نام مکہ مدینہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اسٹل دے آر نیمز آف سٹیز. وہ کوئی فرائض نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے، احکامات نہیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے. اور میرے دل کے بہت قریب اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ خلافت ان تمام مسائل کا ڈائریکٹلی حل ہے جو امت اس وقت فیس کر رہی ہے. تو جو فلسطین میں لوگ اس وقت شہید ہو رہے ہیں یا جن کے پیارے شہید ہو رہے ہیں، جن کے بازو کٹ رہے ہیں، جن کی بچیاں فوت ہو رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک ہوپ ہے، ان کے لیے ایک سلوشن ہے خلافت. اور آپ یہاں پہ اگر اس کو کوک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو مے بی دے گیٹ افینڈیڈ، مے بی دے تھنک کہ آپ جو ہے نا اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، مے بی دے تھنک کہ آپ ان کے خون پہ کاروبار کر رہے ہیں، اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں. سو دس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے یس اور نو اباؤٹ دس، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میں آئی ایکسپیکٹ اسکالرز ٹو ریز دس، اینڈ اف دے تھنک ایون ان ادر تھنگز لائک دیٹ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، دین اٹس دیئر ڈیوٹی ٹو ایڈوائز دا پیپل بیہائنڈ دس پروجیکٹ کہ آپ جو ہے نا اس کا نام ایسا نہ رکھیں. آپ کی ایک تو بات آپ کر رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ جس میں ایک نوشن مل رہا ہے کہ اٹ کوڈ بی سم تھنگ جو کہ شاید میں بھی اسکالرس کو اعتراض ہو یا ایک نام کو اس کو بالکل ریڈیوس اٹ ٹو
ویری اسمال کموڈٹی اتنے بڑے کانسیپٹ کو. لیکن کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے اس میں کہ یہ دس کوڈ بی اندر ریاست مدینہ پروجیکٹ, یا جس طرح سے ہمارے پاس میں بہت سارے اسلامک ٹچ پروجیکٹس آتے رہے ہیں لوگوں کو اس لوگوں کی جو امت کی یونیفیکیشن کے ساتھ جو افیلیشن ہے اس کو کیش کرنے کے لیے, اس کو پولیٹیکلی یوز کرنے کے لیے. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. دیکھیں اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ امت کے اندر دو کانسیپٹس کرسٹلائز ہو گئے ہیں. پہلا کانسیپٹ کہ ہمارے مسائل کا, ہمارے خاص طور پہ بڑے مسائل کا, یعنی ہماری اکنامک پرابلم کا, ہمارے فلسطین کے مسئلے کا, ہمارے اور اس قسم کی چیزوں کا, ہماری جو بھی فارن پالیسی کی ایشوز ہیں, ان کا حل جو ہے نا, اٹ سیمز دیٹ دی امہ از ریئلی ناؤ یونائٹیڈ. یہ زبان زد عام ہو گیا ہے کہ اس کا حل اسلام میں ہے, اس کا حل شریعت میں, اس کا حل خلافت میں ہے. اس بات سے تو یہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو ایک بزنس مین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس لفظ کو اٹھائے؟ اگر ایک بزنس مین نے اٹھایا ہے اور وہ اس کے اوپر کاروبار چلانا چاہتا ہے, چمکانا چاہتا ہے, تو اٹ مینس دیٹ ہی انڈرسٹینڈس, دس از ہز ازمپشن, ہز ریڈنگ آف دی امت, کہ وہ لوگ اس چیز کو حل سمجھتے ہیں. ایک یہ چیز پتہ لگ رہی ہے, ویری امپورٹنٹ. اور دوسری بھی ایک چیز پتہ لگ رہی ہے کہ امت جو ہے نا وہ خلافت چاہتی ہے. یعنی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق آپ دیکھیں. ایک طرف دے تھنک دس از دا سولوشن, whether they want it or not is another debate. So they think that امت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسائل کا حل اگر ہے تو یہی ہے. دوسری طرف کہ they are actually sold on that idea. اور میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے یہ کیا ہے, they are not that far off from reality or from truth. کیونکہ اگر آپ پولز دیکھیں, میرے پاس بہت ریسنٹ پولز تو نہیں ہے, لیکن ون آف دی پولز بائی PEW, ایک US بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ ریسرچ کرتا ہے اور ایڈوائز کرتا ہے US گورنمنٹ کو, انہوں نے 2013 میں ایک پول کیا تھا. تو اٹس 11 years old. اور اس پول میں انہوں نے زیادہ تر جہاں پہ مسلمانوں کی جن ممالک میں زیادہ پاپولیشنز ہیں وہاں پہ یہ پول کیا, اور اس کے ریزلٹس بہت انٹرسٹنگ آئے. تو اس کے ریزلٹس کے مطابق افغانستان میں 99% لوگ شریعہ لا چاہتے ہیں. بڑا کلیئر انہوں نے پوچھا واٹ از شریعہ لا. شریعہ لا جب آپ کہیں پہ کرتے ہیں امپلیمنٹ, تو ایکچولی اگر آپ اس کو گلوبلی دیکھیں تو خلافت جو ہے اس کی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ شریعہ لا امپلیمنٹڈ ہو. پاکستان میں 84% لوگ تھے اس ٹائم پہ, بنگلہ دیش میں 82% لوگ تھے. دیکھیں بنگلہ دیش بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ ابھی بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا یہ ڈسکشن ساری. اسی طریقے سے عراق کے اندر 91% تھے. فلسطین کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ایکچولی ویری پاپولر, دس از سم تھنگ پاپولر, اینڈ بزنس از لائک, میں بزنس پڑھاتا ہوں, انٹرپرینورشپ پڑھاتا ہوں, اور اس میں ہم یہ ایک چیز بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو اس وقت ٹائڈ ہے نا, یو شوڈ رائڈ دا ٹائڈ. تو اس وقت مسلمانوں کے اندر دا ٹائڈ از کہ وہ ناک تک بھرے ہوئے ہیں, اور اس بات پہ بھرے ہوئے ہیں کہ وی نیڈ اسلام, وی نیڈ اسلامک سولوشنس. اور ظاہری سی بات ہے اگر آپ انٹرنلی دیکھیں تو یہ سارے جو ہمارا اکنامک ٹرموائل ہے, یہ جتنی بھی آپ کی جو پالیٹکس ہو رہی ہے ظلم کی, جبر کی, یہ اس کا ایک ریئیکشن بھی ہے. اور اگر آپ گلوبلی دیکھیں, انٹرنیشنلی دیکھیں, تو جو اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, امریکہ جس طرح اس کو بیک کر رہا ہے, پوری دنیا جس طریقے سے اسرائیل کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے, ویسٹرن ورلڈ, تو مسلمانوں کے لیے تو یو ہیو ایکچولی لیفٹ دیم ود نو ادر آپشن. یعنی ایون اگر لیٹس ازیوم فار اے مومنٹ کہ یہ فرض نہ ہوتا, اگر یہ حکم نہ ہوتا, پھر بھی مسلمانوں نے اس ٹائم پہ تو اس بات پہ آ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں تو اب یونائٹ ہونا ضروری ہے. لیکن یہ تو ایک فریضہ بھی ہے. تو میرے خیال میں it's something which is very close to the Muslims, to their hearts. Muslims on the street have understood now کہ یہ حل ہے, اور اس کو کیش لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگین دیٹس آلسو انڈرسٹینڈیبل. لیکن پھر ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ what exactly is it, just that they want to ride the tide. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اب آپ اس کو ایک اور بڑے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا, پہلے تو آپ اس اشتہار کو اگر دیکھیں, انہوں نے جو اشتہار ساتھ میں بنایا ہے, تو اس اشتہار کے اندر تو انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے نا یہ بتایا کہ جی مسلمانوں کے مسائل ہیں, اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نا وہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو بس صرف ایک اسلامک ٹچ یا ایک ڈرامہ ہی سا ہے, لیکن مطلب اس مسائل کو حل کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں کہ ایک موومنٹ کھڑی ہو رہی ہے, مسلمان نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اینڈ دے آر گیلونائزنگ, دیٹس ناؤ دا ٹروتھ. تو انہوں نے یہ کر کے بتایا. آن دی ادر ہینڈ ہم ایک آرگیومنٹ جو ہے نا اس میں وہ پہلو رکھ سکتے ہیں بائیکاٹ والا بھی.
یعنی کہ آپ کمرشلی مسلمانوں کو پش کر رہے ہیں, اس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ مسلم پروڈکٹس استعمال کریں, اور آپ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کے اندر آپ دیکھیں اصل چیز رہ جاتی ہے. ہم نے بہت ڈسکس کیا اپنی پیلسٹائن ایپیسوڈس کے اندر بھی کہ دیکھیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمارے پیسے کی بھی نہیں. ان کو جو ہے نا یہاں سے ہماری مطلب ہم دعائیں بھی کریں گے, ہم پیسے بھی بھیجیں گے, ہم ان کے کفن دفن کے لیے بھی کریں گے, ہم ان کے کھانے پینے کے لیے بھی کریں گے, لیکن دا پرابلم اگر آپ ان کا سالو کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹاپ دا بامس. اینڈ انفارچونیٹلی ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں کہ بامس ڈونٹ اسٹاپ وداؤٹ بامس, یو ہیو ٹو پٹ اے کاؤنٹر ویٹ ٹو دیٹ. تو آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بات سے کہ یہ بیسکلی اپیرنٹلی کہ یہ اس بزنس ٹائٹ کو ایک ایپیٹائٹ جو کریٹ ہوئی ہے لوگوں میں افیزم, بلکہ انہوں نے ٹیگ لائن بڑی انٹرسٹنگ یوز کی کہ ایکسپیرینس دا ٹیسٹ آف یونیفیکیشن آف دی امہ. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کولا کو پی کے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں اس کانسیپٹ سے, اور ایکچوئل یونیفیکیشن کیسے ہوگی تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ناپید ہے اور وہ اس کے ذریعے ہوگی. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں یہ بھی کہنا چاہ یہ رہا ہوں سوال کو اگر رکھوں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بجائے سوائے ان کے بزنس انٹرسٹ کو پورا کرنے کے کہ ان کو سیلز مل جائیں گے اس ورڈ کی وجہ سے, اس کے علاوہ خلافہ پروجیکٹ اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن اس کا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں مے بی ایون نیگیٹو. سو دس از ویئر دی امہ نیڈس ٹو اسٹارٹ تھنکنگ. وی نیڈ ٹو پروڈیوس تھنکرز. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اٹس ایکچولی ناٹ دیٹ سمپل, رادر یہ ایک بڑی گھناؤنی اٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے ٹو ڈائیورٹ اوے اینڈ ڈی سینسٹائز سنسیئر آنیسٹ مسلمس جو آج خلافت کا سولوشن سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو جو ہے نا آپ نے ایک مذاق بنا دیا اس چیز کا, اور آپ نے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا, اور ان کے ایموشنز جو ہے نا آپ نے اس طریقے سے ان کو وینٹ کر دیا. اور ایک بندہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ میری کنٹریبیوشن ٹوٹل ٹو دی کاز آف پیلسٹائن یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ بجائے 100 روپے کی کوک پینے کے میں نے لٹ سے 85 روپے کی خلافت کولا پی لی ہے, اور اس سے لٹ سے کچھ پیسے بھی وہاں چلے جائیں گے یا ایک مسلمان کاروبار کو, تو اس نے سوچ لیا کہ میں یہ کر رہا ہوں. اور اس سے زیادہ گھناؤنا بھی ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی, اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ نے خلافت جو ہے نا اٹس دا رائٹنگ آن دا وال. اٹس ناٹ, انہوں نے تو بعد میں پک کی ہے, اصل میں تو مطلب دیر آر پیپل جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام پہ لگا. احادیث ہیں جو پریڈکٹ کرتی ہیں. احادیث ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اتنا پیچھے جائیں تو ہمیں پتہ ہے قرآن کے اندر کتنی مطلب فرضیت اس کی, پھر احادیث میں اس کی پریڈکشنز آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن بالخصوص بر صغیر کی, جس کا مطلب ہے پاکستان کی ایک اپنی ہسٹری ہے, تو ہمیں پتہ ہے خلافت موومنٹ کا مطلب جو جوہر برادران تھے, ٹھیک ہے, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر, انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے اس خلافت کے, اور ان کی والدہ بی اماں, انہوں نے اس چیز کو اٹھایا. پھر ہم دیکھتے ہیں آن دی ادر ہینڈ اقبال. اب اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں یہ سمجھانے پہ لگا ہوا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. کیا ہے خلافت ہے, ڈاکٹر اسرار, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اقبال مزید ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو نیشنلزم ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. مذہب کا کفن ہے. مطلب اٹس سو کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ بی ڈیوائڈیڈ, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا دس از سم تھنگ وچ از سو انگرینڈ ان پیپلز مائنڈز, دیئر ہارٹس اینڈ دیئر لائفس. اس کو اب اس طریقے سے جو ہے نا وہ کرنا, اگین اٹس ڈبیٹیبل, لیکن میرے خیال میں اٹس امپورٹنٹ ٹو ریز دس. اٹس امپورٹنٹ ٹو میک پیپل تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ ایسی چیزوں کو لائٹلی جانے نہیں دے سکتے. یعنی جب اسلام کے شعائر کو استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ سب سے چھوٹا لیول ہو کہ بس پرسنل بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ میں اس سے 2-4 روپے کما لوں, یا اگر اس سے بڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ امت جو ہے نا اس وقت ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ آئی ہے, اور آپ جو ہے یہاں پہ ان میں سے نا آپ وہ ویلو کا کام کر رہے ہیں, اور آپ اس میں سے سٹیم نکال رہے ہیں. وہ پریشر کوکر ہے نا, تو آپ اس کا جو ویلو کھول رہے ہیں, سٹیم نکال رہے ہیں. ویلو کیا ہے, خلافت کھولا, چلو جی آپ اس طریقے سے جو ہے نا جو, کیونکہ دیکھیں امت تو گیلونائز ہو گئی ہے, وینٹ آؤٹ ہو رہا ہے, ہاں آپ اس کا وینٹ کر رہے ہیں. تو امت گیلونائز ہے اس ٹائم پہ اراؤنڈ دی کانسیپٹ آف یونیفیکیشن, اراؤنڈ دی کانسیپٹ آف خلافت, اراؤنڈ دی کانسیپٹ آف شریعت. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے یہ ہمارے مسئلوں
کا حل نہیں کر سکتا, ایکسکیوز می, تو یہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں کر سکتا. یہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہے, اور اتنے میں آپ آتے ہیں اور اس قسم کا ایک کام کرتے ہیں. تو اگین میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کی سنسیریٹی کو بغیر ان سے ڈسکس کیے اس چیز کو اور بغیر ان کو سنے ڈسکس کریں, ڈاؤٹ کریں, لیکن وین وی لک ایٹ, ہم تو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, تو وی لک ایٹ ایویڈنس. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ان صاحب کا کیا, ان کا کیا کاروبار ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں ان کو کیا مسئلے مسائل پیش تھے, ان کے اپنی کیا باتیں تھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ کیسے جو ہے نا ان کو کس طرح پکار رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے. اینڈ دین دیر از اے سڈن شفٹ, آل آف اے سڈن جو ہے نا ایک شفٹ ہوتا ہے, اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہم بیکمنگ ویری کوزی اور سب کچھ. تو پھر ہمارے ذہن میں سوال جنم لیتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونا, وہاں پہ آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا, وہاں پہ آپ کا حق بنتا ہے, بلکہ شاید آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سسپیشیس ہوں. آپ کو سسپیشیس ہونا پڑے گا, آپ کو اسکیپٹیکل ہونا پڑے گا. تو بہت بڑا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک طرف لیٹس ازیوم کہ سعد نذیر صاحب جو بلو ورلڈ سٹی کے کرتا دھرتا ہیں, وہ اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے بیکرز ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, ویدر اٹس دی اسٹیبلشمنٹ اور ویدر اٹس سم ادر انویسٹرز, دیٹ دے آر ریئلی سنسیئر ان ٹرمز آف دس. تو پھر بہت بڑے سوالیہ نشان ہے کہ آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں جس ملک کے اندر اس وقت آپ کو فلسطین کا جھنڈا پکڑنے کی اجازت نہیں ہے, جس ملک کے اندر آپ کو ڈنڈے پڑتے ہیں, جس ملک کے اندر آپ کے سینیٹر صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جب جا کے صرف فلسطین کا نام لیتے ہیں, القدس کی بات کرتے ہیں, کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے, تو ان کو نہ صرف ڈنڈے مارے جاتے ہیں بلکہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے بار بار. اب ایک طرف تو یہ ریالٹی ہے, دوسری طرف یہ ریالٹی ہے کہ کاروباری آتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کا کچھ کلیش بنتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آل آف اے سڈن آ کے اور القدس کا ایک دائی بن جاتا ہے, خلافت کا وہ دائی بن رہا ہے اور سارا کچھ. تو واٹ از دس؟ تو آئی تھنک اگین دس ہیز گیون رائز ٹو مور کویسچنز, اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ویری کریٹیکلی ٹو سے دی لیسٹ. خلافت کولا تو ایک ان کا پروڈکٹ, اس کے اس سے پہلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے, انہوں نے چینل ٹی وی چینل بھی آن کرتے ہیں, اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ خلافت کا نام لے رہے ہیں, بڑی اس کے ساتھ اور تمام چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں, جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک اپیرنٹلی ایک لگ رہا ہے کہ یعنی آپ نے بات کی کہ ایک تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو جو اسلام کے نام لیوا ہیں, جو امت کی یونیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, جو سنسیئر لوگ جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں جماعتیں, کریڈیبل جماعتیں, ان کو یا پرسنالٹیز, ان کو اسپیس نہیں دی جا رہی اور ان کو اسپیس دی جا رہی ہے. تو پاسبل کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اسکیپٹیکلی سوچنا چاہیے کہ خلافت کی ایکچوئل اس سے پہلے کہ ٹرین آئے, اس سے پہلے ایک فیک بوگی کو, ایک فیک ٹرین کو رن کر کے خلافت لکھ کے اس کو شاید پلیٹ فارم پہ لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ لوگ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں امت کے اندر, وہ اس کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں یا اسے دھوکہ کھا جائیں. کچھ ایسے بہت اچھا استعارہ آپ نے دیا, اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ ان کی آواز نہیں سننے دی جا رہی, سنائی جا رہی, اور ان کی بھائی ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کے منہ بند کیے جا رہے ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ان کو میگا فون پکڑایا جا رہا ہے, ان کو ٹی وی چینل جو ہے نا دے کے اور یہ سارا کچھ کر کے. تو اگین اٹ اسمیلز ریئلی فشی. جب یہ اگر ہم اس اینگل سوچتے ہیں تو ہمیں ذہن میں کچھ ایک شخصیت اور بھی آتی ہے جو شاید آج سے 15-20 سال پہلے زید حامد کے نام سے مشہور ہوئی تھی, اور وہ بھی ایک دم سے ایک ابال اٹھا, وہ خلافت کی یونیفیکیشن کی بات کرتے تھے, امت کی بات کرتے تھے, اور پھر یکا یک غائب ہو گیا, ان کے پاس کچھ الزامات لگے, پتہ چلا کہ وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ہاتھ کا ایک پروجیکٹ تھے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اٹس پاسبل کہ یہ ان کے پیچھے بھی ایک آئی تھنک ناٹ جسٹ دیٹ بٹ آئی تھنک دس ون از فار بگر دین دیٹ, کیونکہ وہ تو تنہا تھے, ٹھیک ہے, یہ صاحب جو ہیں یہ تو مطلب ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس تو پیسہ بھی بہت ہے, ٹی وی چینل ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, کیا چیزیں آپ کو چاہیے, آپ کو جو ہے نا ٹی وی, آپ کو پیسہ چاہیے, پھر آپ کو میڈیا چاہیے, پھر آپ کو سپورٹ چاہیے, تو پھر انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی لانچ کی ہوئی ہے. تو مطلب میرے خیال میں it seems again I don't like to speculate, اور میں اسی لیے کسی حتمی انداز میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں we need to think, we need to ask questions, and we should listen to him, لیکن we can't just listen to someone's words. Actions speak louder than words. ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا ریاست مدینہ میں کیا ہوا. کیا ریاست مدینہ بھی ایسا ہی ایک پروجیکٹ نہیں تھا؟
مطلب آپ دیکھ لیں تھوڑا سا اگین چھوٹے اسکیل پہ ان ٹرمز آف وہاں پہ جو اسلام کا ایلیمنٹ کم تھا، اینڈ مے بی بیکاز وہ یہ 7 اکتوبر ہونے سے پہلے ہوا تھا، اس لیے 7 اکتوبر کے بعد جو پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنا زیادہ خلافت اور کتنا زیادہ اسلام ڈال دیا گیا. اسلامک ٹچ. ہاں ایگزیکٹلی، اس لفظ کی روٹس تو وہیں سے نکلی، وہاں سے نکلی ریاست مدینہ اور اسلامک ٹچ. تو میرے خیال میں دس از اگین ہمارے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر چند سال کے اندر ہم دیکھیں اور ہم جو ہے نا سعد نذیر صاحب کو ایز پرائم منسٹر سعد نذیر دیکھ رہے ہیں، تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیٹ اس ڈو دس پی ایم ان دا میکنگ. بالکل. اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب اچھی بات کی کہ لوگوں کو اسکیپٹیکل، یعنی جس طرح سے ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈس جاتا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک جو بھی اس طرح کا کیریکٹر سامنے آئے تو اس کی تھاٹ کو، اس کی جو انٹلیکچوئل سولوشن ہے، جو اس کی کاروبار ہے، جو اس کا ہسٹری ہے، اس کو ضرور کوشچن کریں، اس کو دیکھیں اور پھر ہم اسیس کریں گے کیا واقعی یہ سنسیئر ایفرٹ ہے یا کوئی ایک اور ڈیکو ہے، ایک اور ڈائیورژن ٹیکٹک ہے. اور آپ نے بات کی اسلامک ٹچ کی یا ان ڈائیورژن ٹیکٹکس کی، تو ہمیں پاسٹ میں بھی تو اس طرح کے بہت سارے نظر آتے ہیں، OIC وغیرہ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی ایک تسلسل اسی میں سے ہے کہ مگر لیٹس سے اگر ہم 1 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ یہ PM نہیں بنتے، کوئی ایسا بڑا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن صرف یہی کام ہو، یہی مقصد ہو ان کے آنے کا کہ جس طرح سے پہلے OIC وغیرہ بنتے رہے کہ مسلمانوں کو جو خلافت کی ایک خواہش ہے اس کو آنسر کرنے کے لیے ایک نمونہ سامنے پیش کر دیجیے لوگوں کے. Exactly, spot on. So the example of OIC and many other such initiatives is, I think, it perfectly depicts what is going on. So ہو کیا رہا ہے؟ Again, مسلمان بڑے کلیئرلی اسلام کے، شریعت کے اور خلافت کے جذبات رکھتے ہیں. وہ جذبات کچھ سالوں میں نیچے چلے جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن حالات اینڈ ایونٹس سرکمسٹانسز، اور کچھ سالوں میں بہت اوپر آ جاتے ہیں. کچھ سالوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ جذبات نیچے ہوتے ہیں تو امریکہ اپنے مفاد کے لیے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فرسٹ افغان وار، ٹھیک ہے، وہ ان جذبات کو ابھارتا ہے اور آپ کو جو ہے نا یاد دلاتا ہے کہ بھائی اٹھو، تمہارا تو ایک فریضہ جہاد بھی تھا اور سب کچھ. اور آن دی ادر ہینڈ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اب ہو رہا ہے اس وقت کہ وہ جذبات، وہ سمجھ بوجھ، وہ ضرورت مسلمانوں کو خود سے یاد آتی ہے. ایک ہوم گرون چیز ہوتی ہے کہ جب وہ ظلم دیکھتے ہیں ہوتا ہوا. دیکھیں فلسطین میں تو ظلم اس لیول کا ہوا ہے کہ کافر چیخ اٹھے، کافر رو پڑے، کافروں نے اپنے آپ کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی. 3 ایسے ہمارے سامنے واقع ہیں. تو آپ جسٹ امیجن کریں مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہم پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو جب یہ جذبات جو ہے نا اس طریقے سے ہوتے ہیں تو جو بھی پلاٹرز اینڈ پلانرز ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ عربوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاہے وہ ہمارے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، whoever they are, the plotters and planners don't just sit idle. وہ پھر سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم وینٹ کیسے کریں. ہم جو ہے نا اس پریشر کوکر کو ہم پھٹنے تو دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ باہر نکل آئے گا، سارا نظام جو ہے نا لپیٹ لے گا، جلا دے گا، اور کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ جو کہ ان کی مرضی کے خلاف ہوگی، پلاٹرز اینڈ پلانرز کے. سو دے پرووائڈ یو دی امہ ود الٹرنیٹ رولز ٹو وینٹ یور اینگر، ٹو ڈائیورٹ یور ایموشنز. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اینڈ یس وی انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ جی ایک پروڈکٹ ہے ایسے ویسے، لیکن پھر سے آپ دیکھیں نا وہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ پروڈکٹ جو ہے نا کسی گلی کے نکر کے بندے نے نہیں لانچ کیا، یہ ایک بندے نے لانچ کی، ایک کمپنی نے لانچ کی ہے جو کہ اس وقت PIA کو بڈ کر رہی ہے، جو کہ نیشنل ایئر لائن خریدنے جا رہی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، ٹھیک ہے. یہ ایک بندے نے لانچ کیا جس نے ابھی چند ماہ قبل ایک پوری پارٹی لانچ کی ہے. یہ ایک بندے نے لانچ کیا جس کا آپ کو ہر دوسری جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے تو ہر دوسری تقریر آپ کو اس کی نظر آ رہی ہے. یہ مطلب دس از ناٹ سم تھنگ. ان کی انٹرسٹنگلی ان کی سوسائٹی کے بہت قریب DH11 بھی سنا ہے کہ بن رہا ہے، تو مطلب باتیں ہیں. وہ ایان کی پوڈ کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں انہوں نے جو نیریٹو سامنے رکھا ہے، میں وہ بھی اپنے لسنرس کو بتاتا چلوں. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ان کا پھڈا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس بات پہ کہ انہوں نے آئے اور ان کو کہا کہ جی آپ کا یہ سب کچھ انلیگل ہے، یہ آپ ہمیں دیں، ہمارے حوالے کریں، ہم نے کرنا ہے یہ وہ. انہوں نے اپیلیں کی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جا کے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا کہ جی فوج ایسے نہ کرے، یہ کرے وہ کرے، ہمارے ساتھ گزارا کرے، ہمارے اتنے وہ ہیں کسٹمرز ہیں، ہم کاروبار بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. دھمکیاں دیں، اپیلیں کی، جو بھی کیا. اینڈ آفٹر دیٹ آل آف اے سڈن جو ہے نا دے بیکم بیسٹ فرینڈس.
اور بیسٹ فرینڈز بننے کے بعد جو ہے نا ایک ہی چینج نظر آتی ہے کہ ادر دین بلو ورلڈ سٹی ہی اسٹارٹیڈ سرٹن پروجیکٹس اینڈ آل آف دیم آر ریلیٹڈ ٹو دی اسلامک ایموشن, دے آر آل ریلیٹڈ ٹو سم ہاؤ ون وے اور دی ادر ود خلافہ. وٹ از دس؟ سو وی نیڈ ٹو آسک دیس. اچھا, یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ اینگل جو میں اکثر سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے, جو فورسز جو کہ مسلمانوں کی یونیفیکیشن کے اور خلافت کی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, اور اوبویسلی وہ اس وقت طاقت میں بھی ہیں, تو ان کی جو افراتفری ہے جیسے یہ ایموشن یہ تھاٹ مسلمانوں میں دوبارہ پروان چڑھتی ہے, لوگ دوبارہ گیلونائز ہوتے ہیں اس آئیڈیا کو لے کے, تو فوراً اس طرح کے پروجیکٹس آ جاتے ہیں ہمارے سامنے, کبھی او آئی سی کی صورت میں, کبھی راستہ مدینہ کی صورت میں, کبھی زید حامد, یا ابھی جو یہ صاحب آئے ہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں خلافت تو ممکن نہیں رہی, خلافت تو اب آ نہیں سکتی, اب امت تیار نہیں ہے, اب یہ ممکن نہیں رہا سسٹم, اب تو اسی سسٹم کو چلانا پڑے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کا بھی جواب ہے کہ اگر یہ سسٹم پاسبل نہ ہو تو جو استعمار ہے یا ان کے جو اعلی کار ہیں جو آج کل طاقت میں ہیں, ہمارے یہاں اسٹیٹس کو ہے, وہ اس آئیڈیا کو لے کے اتنا پینک نہ کرے. یعنی ان کی جو کوششیں اس کو روکنے کی, اس ہوا کو روکنے کی, اللہ کے نور کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھونکوں سے بجانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ جو کوششیں ہیں ان کی, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروف ہے اس بات کا کہ اٹس ڈیفینیٹلی پاسبل. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ اٹس رائٹنگ آن دا وال, صرف یہ ہے کہ اس کو ڈیلے کتنا کر لیں. لیکن یہ جو ایفرٹس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی سرکلز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے خلافت کو لا, تو ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی ڈسکس کریں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ ہے, یہ بھی راستہ مدینہ ہے, یا یہ لوگ اس فلسطین اور اسلام کے نام کو استعمال کر کے اپنی پیٹی پالیٹکس کر رہے ہیں. ایسے ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اور فرام اے پیورلی بزنس پرسپیکٹیو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ پاکستان جیسے ملک کے اندر کبھی اپنے پروڈکٹ کا نام رکھیں گے سود کولا؟ ٹھیک ہے, آپ فحش کولا, ٹھیک ہے, آپ ایسا نام تو کبھی نہیں رکھیں گے نا. کیوں نہیں رکھیں گے؟ وائی؟ بیکاز یو نو دس ڈز ناٹ سیل. اٹس ناٹ ان لائن ود وٹ پیپل وانٹ. پیپل ہیٹ interest, even if most of them are one way or the other involved in it through banks or whatever, but they hate it. آپ ٹیکس کولا بھی نام نہیں رکھیں گے, آپ یہ کام نہیں کریں گے. تو آپ نے جیسا کہا, آپ کا محض یہ نام رکھنا اصل میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس امت کی پلس پہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, they are reading that this ummah resonates and its heart beats with Khilafah, with Islam, with Sharia. You don't need any poll for it, even though the polls exist, the surveys exist, but you actually don't need it. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, this is the biggest proof. ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے ہم اس ساتھ اپنی بات کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ جو پلاٹرز ہیں, جو پلانرز ہیں, وہ اپنی پلاننگ کرتے رہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور ہے, جو اس کا اذن ہے, وہ قائم ہو کر رہے گا, اور انشاءاللہ اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ ڈیفینیٹلی بیک فائر کریں گے. آپ کچھ فائنل ورڈس کہنا چاہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ انشاءاللہ بیک فائر کریں گے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کے اندر نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس چیز کو لانچ کیا ہے تو وہ جلد خلافت کولا کے بعد خلافت آرمی بھی لانچ کریں, خلافت فائٹر جیٹ بھی لانچ کریں, خلافت کی بحری بیڑے بھی لانچ کریں, خلافت کے نام پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی لانچ کریں, اور انشاءاللہ اس خلافت کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا رول ادا کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.